قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ دوسرا عمل جو ہے وہ ہے سرما لگانا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرمے کا بڑا زیادہ اہتمام آپ نے کیا، لیکن اس سے پہلے آپ ایک اصول سمجھ لیں۔ سرما آنکھوں میں لگانا سنت ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جس کی آنکھوں کو سرما نقصان نہ دے۔ اگر ڈاکٹر آپ سے کہہ دیں کہ آپ نے سرما نہیں لگانا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں الرجی ہوتی ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگائیں گے تو ان کی الرجی بڑھ جاتی ہے، خارش ہوگی، آنکھیں سرخ ہو جائیں گی۔ اب جن کو سرما نقصان دیتا ہے ان کو سرما بالکل نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، جن کی آنکھیں صحیح ہیں، سرما لگانا ان کو نقصان نہیں دیتا، ان لوگوں کو سرما لگانا سنت ہے اور ان کو لگانا بھی چاہیے۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سرما کب لگاتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام، رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے، اس کے بعد سو جاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رات کے وقت جب سرما ڈالیں گے تو سرما آنکھوں کے اندر جتنے بھی ذرات مٹی کے یا پولوشن سے جو آ جاتے ہیں ان تمام ذروں کو کھینچ لیتا ہے، اور جب صبح اٹھ کر وضو کریں گے وہ سارے ذرات دھل جائیں گے، آنکھیں صاف ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ رات کے وقت چونکہ آنکھ بند رہے گی تو سرما آنکھوں کے مساموں میں جذب ہو جاتا ہے، دن میں یہ سارے کام نہیں ہو سکتے، آپ اس لیے رات کو لگاتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء تو یہ فرماتے سرما رات ہی کو لگانا سنت ہے، دن میں لگانا سنت نہیں ہے، کیونکہ سرما زینت کے لیے نہیں ہے، سرما ضرورت کے لیے ہے، اور ضرورت کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹکور ہو جائے اور آنکھوں کو آرام مل جائے، اس لیے رات کو لگاتے تھے، ہم بھی رات کو ہی لگانے کی کوشش کیا کریں۔ دوسرا یہ کہ حضور سرما کون سا لگاتے تھے؟ ہمارے ہاں تو شمس سرما اور فلاں فلاں سرمے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ترمذی کی روایت ہے کہ ان خیر اکحالکم الاثمد، کہ تمہارے سرموں میں سے سب سے بہترین سرما وہ اثمد سرما ہے، فے کے ساتھ اثمد۔ فرمایا اس کی علامت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ انہ یجل البصر وینبت الشعر، کہ اسمد سرما جب آنکھوں میں لگاؤ گے ایک تو تمہاری آنکھوں کی بینائی کو وہ تیز کرتا ہے، دوسرا یہ پلکوں کے جو بال ہیں ان کو زیادہ کر دیتا ہے۔ وہ سرما بڑا زبردست سرما ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں ملے گا آپ کو۔ اصل میں یہ سرما عرب کے شمالی علاقوں میں وہاں پر ہوتا ہے، اور یہ ملتا تقریباً سعودیہ عرب کے اندر ہی ہے یا عرب ملکوں میں، ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ جائیں گے نا حج کے اوپر تو وہاں بڑی دکانوں پہ بڑے بڑے جناب شیشیاں، اسمد، خالص، یہ وہ۔ اسمد سرما کالے رنگ کا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیں۔ اسمد سرما اس رنگ کا ہوتا ہے جیسے میرے کپڑے ہیں، یا اس کو تھوڑا سا ڈارک کر لیں جس کو ہم مٹی رنگ کہہ دیتے ہیں، ہلکا ہلکا سرخ ہوتا ہے، کالا یہ بالکل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیں۔ تو اسمد سرما اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین سرما اسمد سرما ہے، اگر کسی کو خالص مل جائے تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تو یہ سرما آنکھوں میں لگانا، اس سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے اور یہ پلکوں کے بالوں کو زیادہ بھی کرتا ہے، اور حضور خود لگاتے تھے یہ والا سرما، تو سنت کا اہتمام بھی ہو جائے گا۔ اور جو کام ہم نے کرنا ہے وہ سنت سمجھ کے کرنا ہے۔ تیل لگانا کیوں کہ سنت ہے، اور سرما لگانا کیوں سنت ہے، کہ اپنے نبی کے طریقے کو اپنانا یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چھوٹا بیٹا تھا، تو اپنے بچے کو اٹھایا، چومنے لگے تو چوما نہیں، اس کو دوبارہ لٹا دیا، تھوڑی دیر مراقبے میں کھڑے رہے، اس کے بعد پھر بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر چوما۔ بیوی کہنے لگی پہلے آپ نے کیوں نہ چوما، اس کو کیوں رکھ دیا؟ فرمانے لگے کہ پہلے جب میں اس کو چومنے لگا تو میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا تو ایک باپ کی محبت نظر آئی اور کچھ نظر نہ آیا، تو میں نے کہا یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ بچے کو میں نے لٹا کر اپنے دل میں یہ تصور پیدا کیا
کہ بچوں سے پیار کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اب جب دوبارہ اٹھا کر چوما تو سنت سمجھ کر چوما ہے، باپ بن کر نہیں چوما۔ یہ ہے اپنی عادتوں کو عبادت بنانا کہ سرما تو لگانا ہی ہے، اس لیے نہیں لگانا کہ آنکھوں کے اندر یہ کام ہو، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، میں تو بھائی اس وجہ سے سرما لگاؤں گا، تو یہ لگانے کا اہتمام اس لیے ہو۔ اب اسمت سرما اگر کسی کو میسر آ جائے تو یہ بہت اچھا سرما ہے۔ اگر آپ کا کوئی اچھا مخلص دوست ہے اور اس کو واقفیت بھی ہے وہاں تو یہ مل جاتا ہے، لیکن تھوڑا بھاگ دوڑ کرنے سے ملے گا، اگرچہ مہنگا مل جائے۔ اگر اسمت سرما میسر نہ ہو پھر جو بھی سرما آپ کو مل جائے وہ آپ اپنی آنکھوں میں لگا لیں، لیکن سرما وہی لگائے گا جس کی آنکھیں درست ہیں اور آنکھیں خراب نہیں ہیں، اس میں کوئی الرجی نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے آپ کو سرما لگانے سے منع بھی نہیں کیا، تب آپ نے لگانا ہے۔ اگر ڈاکٹر روک دے تو یہ نہیں کہنا ڈاکٹر کون ہوندا سنتا تو روکن والا، میں اللہ دے نبی دی سنت پوری کر کے ہی رواں گا پاویں میں انا ہو جاواں، نہ 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 نہ، اس قسم کی بے ترتیبی ہمارے نبی نے پسند نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ تم پرہیز کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا، وہ بیمار ہو گئے، اس سے جسم اور زیادہ کمزور ہوا اور معدے میں کچھ پرابلم ہو گئی۔ اب وہ آئے تو حضور کھجوریں کھا رہے تھے، اب چونکہ معدہ خراب تھا، کھجور ذرا ہضم بھی دیر سے ہوتی ہے، تو وہ کھجور پکڑنے لگے نا تو حضور نے فرمایا ماہ انکا ناکہن، پڑھو اجے تا تو بیماری تو اٹھ کے آئے نالی کھجورا کھان لا پیا، نہیں کھانے دی، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی چقندر لے کر آیا، تو وہ جب چقندر رکھی نا تو حضور نے فرمایا اے علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پرہیز نبی نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں کروایا ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ نہ جی نہ میں پاویں انا ہو جاواں میں سرما لا کے ہی رواں گا، یہ سنت نہیں ہے۔ اس موقع کی سنت اس کو چھوڑ دینا ہے، اور یہ ہمارے نبی نے ہمیں خود فرمایا کہ اپنی صحت کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب سرما جو بھی مل جائے وہ آپ لگا لیں، اگر اسمت مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اب سرما لگانا کیسے ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کانا ادک تحلا اک تحلا وطرن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سرما لگاتے تو طاق عدد میں سرمے کی سلائیاں ڈالا کرتے تھے۔ طاق عدد کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں ہر آنکھ کا طاق مراد ہے، کہ 3 سلائیاں اس میں 3 سلائیاں اس میں، تو 3 اس کی 3 اس کی، الگ الگ 3 طاق ہو گئی ہیں۔ یا یہ کہ دونوں کو ملا کر طاق بنانا ہے تو 3 سلائی دائیں آنکھ میں ڈال لیں، 2 سلائی اس میں ڈال لیں، 3 اور 2 5 ہو گئیں، یہ بھی طاق بن جاتا ہے۔ اس طرح کرنا بھی صحیح ہے۔ اور بعضوں نے لکھا کہ 1 سلائی ادھر 1 سلائی ادھر، تو یہ بھی الگ الگ طاق بن جاتا ہے۔ بہرحال آنکھوں میں سرما جب بھی حضور ڈالا کرتے تھے طاق عدد میں ڈالتے تھے، ہم نے بھی ڈالنا ہے تو طاق کا اہتمام کر لیں، اس میں کون سی مشکل بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جب سرما ڈالیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ اچھا کام جس کی دین میں کوئی اہمیت ہو، اگر آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے شروع کریں گے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو بسم اللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے سرما لگائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع، کہ حضور علیہ السلام ہر کام دائیں طرف سے شروع کرنے کی کوشش فرماتے تھے کہ دائیں سے شروع ہو جائے۔ تو سرما دائیں ہاتھ سے لگانا ہے اور دائیں آنکھ میں پہلے ڈالنا ہے تاکہ دائیں پر عمل ہو جائے، اور جب ڈالنا ہے تو طاق عدد کے اندر جو ہے وہ سلائیوں کو ڈالنا ہے، رات کے وقت میں لگانا ہے۔ اسمت میسر آ جائے تو کیا ہی کہنے، ورنہ جو سرما بھی مل جائے آپ اس کو لگا لیا کریں۔ اب بعض عورتیں ایسی ہیں جو آنکھوں میں کاجل ڈالتی ہیں، اب یہ کاجل اصل میں کچھ تھوڑا سا لیکوڈ شکل میں ہوتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو وہ سرمے کی جگہ بس آنکھوں میں ڈالتے ہیں،
یاد رکھیں کاجل اور سرما دو الگ الگ چیزیں ہیں. بعض سرمے کے اندر ہی کچھ چیزیں ملا کر کاجل بنا دیتے ہیں. اگر تو ایسا ہے وہ سرما ہی ہے پھر اس کو آنکھوں میں لگا لیں، لیکن طریقہ یہی اپنانے کی کوشش کریں. اور بعض ایسے کاجل ہیں جو صرف کاجل ہیں، ان میں سرما ورما نہیں ہوتا، تو وہ زینت کے لیے تو ہو سکتا ہے، سنت کے لیے نہیں ہوگا. اس لیے ایسی صورت میں سرما الگ لگائیں اور کاجل بعد میں الگ لگا لیں. لیکن کاجل صرف عورتیں لگائیں گی، مرد نہیں لگائیں گے، کیونکہ مردوں کے لیے زینت وہی ہے جس میں ان کی عورتوں سے مشابہت نہ ہو. چونکہ سرما ہمارے نبی نے خود لگایا، اس لیے سرما وہ زینت نہیں ہے جو عورتوں والی ہے، یہ مردوں والی زینت ہے. لیکن کاجل یہ خالصتاً عورتوں کی زینت ہے، مردوں کو نہیں لگانا چاہیے. اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے، آنکھ میں لگانا ضروری ہے، تو رات کے وقت میں لگا لیں اور صبح اٹھ کر اس کو دھو لیں. اب آپ نے کاجل نہیں لگایا، یوں سمجھ لیں آنکھوں میں دوائی ڈالی ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا علاج تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس کو لگایا ہے. اب یہ طور طریقے ہیں سر میں تیل لگانے کے اور آنکھوں کے اندر سرما ڈالنے کے. اب دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو بہت ساری باتیں سکھاتے ہیں. اسی طرح اپنے بچوں کو ہفتے میں ایک دن جب ان کی چھٹی ہو، جیسے اتوار والے دن، بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا ہمارے نبی سر میں تیل کیسے لگاتے تھے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب بچے کے سامنے تیل ڈالیں اور پھر اپنے طریقے سے لگائیں. اب بچے کو پتہ چلے گا سر میں تیل لگانا یہ سنت طریقہ ہے. اب یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو اسی طریقے پر لگائے گا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو سنت کے اہتمام بچپن سے کروانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ان بچوں نے بڑے ہو کر پھر صحیح سنی بنیں گے اور صحیح دین پر چلیں گے. دکھ یہ ہے کہ آج نہ بڑوں کو سنتوں کا اہتمام رہا، نہ بچوں کو سکھانے کا ہمارا مزاج رہا. ادھر ادھر کی باتیں بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں، سنتیں سکھانے کا اہتمام شروع کر دیں. دیکھیں اللہ پاک کیسے ہمارے گھروں میں سنتوں کا رواج پیدا کر دیتے ہیں. تو سب اہتمام کریں گے بھائی اس کا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.